کیا زندہ بندے کا عمل مرحوم کو فائدہ دے بھی سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اگر قرآن اور حدیث طیبہ کے بہت سارے دلائل اس بات پہ موجود ہیں کہ دنیا سے جو بندہ چلا جاتا ہے اس کے لیے دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ قرآن اور حدیث طیبہ کے اندر اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی دعا فرمائی ہے دنیا سے جانے والے کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوں دعا کیا کرو کہ اے میرے مولا ہمیں بخش دے، ولاخواننا اور ہمارے ان بھائیوں کے بخش دے، الذین سبقونا بالایمان جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب دنیا سے جانے والے کے لیے دعا کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے دیا ہے۔ پہلے آپ نے لیے ربنا اغفر لنا، تو پتہ چلا کہ دعا زندہ کے لیے بھی کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین زندہ اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ دنیا سے جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کریں، ماں باپ حیات ہیں یا اللہ ان کو بخش دے، ہم کو بخش دے، ساری امت مسلمہ کو بخش دے جو زندہ ہیں، یہ جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اپنے لیے دعا کرو، ربنا اغفر لنا، اے میرے مولا ہمیں بخش دے، ولاخواننا ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، الذین جو سبقونا سبقت لے جا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، بالایمان ایمان کی حالت کے اندر جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اے میرے مولا ہمارے دلوں کے اندر ان دنیا سے جانے والوں کے لیے کوئی کھوٹ اور کوئی حسد، کوئی کینہ اور بغض پیدا نہ فرما۔ تو پتہ چلا کہ محبوب کے صحابہ کرام علیہم رضوان یا دنیا سے جانے والوں کے لیے کوئی بھی بندہ ہو تو ان کے لیے کسی کے دل کے اندر کھوٹ رکھنا یہ قرآن نے منع فرما دیا ہے کہ ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی حسد، کینہ، بغض اور کھوٹ نہ ہو۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے میرے مولا بے شک تو ہی رؤوف اور رحیم ہے۔ قرآن نے کتنے ہی آسان انداز کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانے والوں کے لیے دعا کو حکم دیا۔ ہمارے کچھ بھائی ہمیں دعا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم کے اندر 3 جماعتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک پہلی جماعت وہ ہے جو مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، جنہوں نے مکہ شہر چھوڑا، وطن چھوڑا، گاؤں چھوڑا، اپنی زمینیں چھوڑی، اپنے گھر چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، اور تنہا وہ مکہ شہر چھوڑ کر اللہ اور اس کے محبوب کے لیے، دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے سب کو چھوڑ کر ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ ان کو مہاجر صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے دوسری جماعت کا جو ذکر کیا ہے وہ انصار صحابہ ہیں، جو مدینہ کے اندر رہنے والے تھے، جنہوں نے مکہ سے یا دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کو ویلکم کیا، ان کو جگہ دی، ان کے لیے جو ہے کوئی دل تنگ نہیں کیے کہ ہم ان کو کہاں رہیں گے، اتنے سارے ہمارے شہر میں آ رہے ہیں، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کھلے دل کے ساتھ ان کو جگہ دی، ان کو مقام دیے، ان کو رہائش دی، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ بلکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یحبون ما ہاجر الیہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو ہجرت کر کے آئے انہوں نے آنے والوں کے لیے اپنے دل کے اندر محبت پیدا کی، اپنے دلوں کو کھول دیا۔ تو یہ دوسری جماعت ہے۔ اب تیسری جماعت کون سی ہے؟ وہ تیسری جماعت وہ ہے کہ جس کا قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس کی علامت کیا ہے، تیسری جماعت کی نشانی کیا ہے۔ وہ ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ دنیا سے جانے والے بھائیوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اب جماعتیں تو 3 قرآن نے بیان کر دی۔ جب مہاجر تھے وہ دنیا سے جا کر کوئی مہاجر صحابی نہیں ہے، یا انصار صحابہ تھے مدینہ کے اندر پراپر رہنے والے، اب وہ بھی نہیں گئے۔ اب تیسری جماعت جو ہے وہ وہی ہوگی جو الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کے ساتھ جا چکے ان کی بخشش کی دعا کریں گے۔ اور دنیا سے جانے والے کے لیے جو بخشش کی دعا نہ کرے تو وہ تیسری جماعت میں آتا بھی نہیں ہے۔ تو پھر چوتھی جماعت وہ کون سی بننا چاہتا ہے؟ تو حضرات گرامی،
دنیا سے جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور ان کے لیے دعا نہ کرنا یہ بہت بڑی ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور شرح قید نسوی کے اندر بھی موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، بہت سارے طبقہ فکر کے لوگ اس کتاب کو مانتے بھی ہیں، علامہ صدر صاحب یہ جانتے بھی ہیں، اور یہ مدارس کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ وفی دعائے احیاء للاموات او صدقاتہم عنہم، کہ دنیا کے اندر زندہ بندہ جو ہوتا ہے کہ وہ مرحوم کے لیے دعا کرے، اور دوسری بات او صدقاتہم عنہم، یا ان کے لیے وہ صدقہ اور خیرات کرے۔ تو شرح قید نسوی کے اندر آتا ہے کہ نفع لہم، ان کو اس کا نفع پہنچتا ہے، ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو نہیں مانتے وہ فرماتے ہیں کہ خلافاً للمعتزلہ، ایک معتزلہ جماعت ہے جو اس دعا کے متعلق اور دنیا سے جانے والے کے متعلق خلاف ہے اور اس بات کو نہیں مانتے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث طیبہ کی روشنی کے اندر ہے۔ قرآن اور حدیث کی دلیل کے اندر الحمدللہ ہم دنیا سے جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے اور دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرات گرامی، یہ جامعہ ترمذی کی حدیث سیاستہ کی کتاب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ الدعاء ینفع مما نزل و مما لم ینزل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا فائدہ دیتی ہے کس چیز کا؟ فرمایا کہ الدعاء ینفع مما نزل، جو مصیبت نازل ہو چکی ہے اب دعا کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور جو مصیبت ابھی آئی نہیں ہے آنے والی ہے اس کے لیے بھی دعا فائدہ دے گی۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو دعا ہم کرتے ہیں اپنے لیے یا دنیا سے جانے والے کے لیے، تو یہ آئی مصیبت کو جو ہے وہ دور کر دیتی ہے اور آنے والی مصیبت کو روک دیتی ہے۔ تو دعا نفع دیتی ہے، نقصان نہیں دیتی۔ دنیا میں بھی نفع ہے، آخرت کے اندر بھی نفع ہے۔ اور مسلمان ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نفع دینے کے کوشش میں لگا رہتا ہے، نقصان دینے کے درپے نہیں ہوتا۔ میرے آقا کی فرمان بھی ہے کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، سرکار فرماتے ہیں مسلمان ہوتا بھی وہی ہے جس کی ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ اور نفع دینے کا متعلق بھی میرے آقا علیہ السلام کا فرمان، یہ صحیح مسلم کے اندر آقا علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من استطاع ان ينفع اخیہ شیئا بشیء فلینفعہ، سرکار فرماتے ہیں کہ من استطاع، کہ جو بندہ تم میں سے کسی مسلمان بھائی کو نفع دینے کی کوئی اس کے اندر گنجائش ہے، استطاعت رکھتا ہے، من استطاع ان ينفع، کہ جو اپنے بھائی کو بشیئن کسی بھی چیز کا نفع دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے بخل نہیں کرنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ فَلْيَنْفَعْهُ، اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو نفع دے۔ اب دنیا سے چلا گیا، جنازے کے بعد ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم کم از کم اس کو دعا کا تحفہ تو دے سکتے ہیں نا۔ یہ نفع پہنچانا میرے آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ سے ثابت ہے، اور شعب الایمان کی حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مل میت فی قبرہ الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوتاً، کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تلحقہ من ابن او ام او اخ او صدیق فاذا لاحقت کان احب علی من الدنیا وما فیہا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میت جو ہوتا ہے نا، سرکار فرما رہے ہیں جب یہ قبر کے اندر جاتا ہے تو یہ اس آدمی کی طرح ہوتا ہے جو کسی گہرے پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ فریاد کر رہا ہوتا ہے، منتیں کرتا ہے، ترلے کرتا ہے کہ آؤ لوگوں مجھے بچا لو، میری زندگی کی آخری سانسیں ہیں، میں تیرنا نہیں جانتا، میں ڈوب رہا ہوں، کوئی ہے جو میرا سہارا بن جائے، کوئی ہے جو میرے لیے کشتی لے آئے اور مجھے یہاں سے نکالے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قبر کے اندر ہوتا ہے مرحوم مرنے والا، وہ بھی اس فریاد کر رہا ہوتا ہے، التجا کر رہا ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کالغریق المتغوث، اور ینتظر، وہ دعوت کر رہا ہوتا ہے کس بات کی؟
اس بات کی کہ من ابن اس کا باپ، او امن یا اس کی ماں، او اخن یا اس کا کوئی سنگی بیلی دوست یار، اور اس کا کوئی بھائی، من اخن اس کا کوئی بھائی، اور صدیقن یا اس کا کوئی دوست جو ہے اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے دعا کا تحفہ پہنچائے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فیضا لاحقت ہو، جب اسے کوئی اس کی ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار دوست ہو دعا کرتے ہیں اس کے لیے بخشش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، اسے ساری دنیا کی دولت جائیداد سے اور پوری دنیا سے سب سے زیادہ پیاری وہ دعا لگتی ہے جو اس کے گھر والے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ میت تو قبر کے اندر فریاد کر رہا ہوتا ہے کوئی میرے لیے صدقات و خیرات کی کشتی بھیج دے، ہے کوئی میرے لیے جو ہے ذکر اذکار کر کے ایصال ثواب کر دے، ہے کوئی اللہ کے راستے میں غریب یتیم مسکین بیوہ کو مسجد اور مدرسہ میں دے کر میرے لیے بخشش کا سامان بنا لے۔ اور جب ہم دینے لگتے ہیں تو ہمارے بھائی کہتے ہیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے لیے تو فائدہ دینے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس حوالے سے حضرات گرامی موجود ہے۔ میں حدیث طیبہ آخری پیش کرنے لگا ہوں آج کے درس کی۔ یہ حدیث طیبہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ سیاہ ستہ کی یہ 6 بڑی کتب میں سے 4 کتب کے اندر یہ میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئی غلطی کی اور گناہ کیا، ان کو سنگسار کیا گیا، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ 1 دن یا 2 یا 3 دنوں کے بعد میرے آقا علیہ السلام اس حدیث کو توجہ سے سنیں، اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، اور یہ آگے آپ نے شیئر بھی کرنی ہے۔ جہاں آپ بیٹھیں تو دنیا کی باتیں کرنے کی بجائے کچھ نہ کچھ دین کی بات بھی کر لیا کریں۔ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں اکثر ہمیں دنیا کی باتیں یاد ہوتی ہیں، حکومت کی باتیں یاد ہیں، سیاست کی باتیں یاد ہیں۔ کبھی اس طرح بھی ہو جائے نا کہ 2-4 سنگی ساتھی بیٹھیں تو کم از کم میرے آقا علیہ السلام کے ایک فرمان تو بیان کر دیں کہ یار آج میں نے جمعے پہ علامہ صاحب نے یہ بیان کیا، مجھے پسند آیا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس دین کی یہ بات ہے میں آپ تک پہنچانے چاہتا ہوں۔ تو مومن ہوتا بھی وہ ہے کہ کوئی صرف علماء کی ڈیوٹی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے ہر امتی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے نبی کا دین کا پیغام وہ آگے بڑھائے اور آگے پھیلائے اور آگے پہنچائے۔ یہ ہر مومن کی ڈیوٹی ہے۔ ہم نے صرف مساجد پہ ڈال دیا، ہم نے مدرسے پہ ڈال دیا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ہماری بھی ڈیوٹی ہے لیکن آپ کی بھی ڈیوٹی ہے۔ تو یہ حدیث طیبہ میں جو پیش کرنے لگا ہوں آپ نے توجہ سے سننا ہے اور سن کر اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو سنگسار کیا گیا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ دوسرے یا تیسرے دن میرے آقا علیہ السلام اس کی جو ہے گھر میں تشریف لے گئے، ان کے گھر میں گئے تو پتہ چلا کہ میت کے گھر میں جانا میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں پرچانا، حوصلہ دینا، تسلی دینا کہ یار دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام جب گئے تو میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود تھے، اور جب میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ وہاں پر موجود تھے تو میرے آقا علیہ السلام نے گئے تو صحابہ چپ ہو گئے، اپنی گفتگو کو بند کر لیا۔ آقا علیہ السلام کے یہ الفاظ سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ استغفروا لماعز، اے میرے صحابہ آؤ مل کر اپنے اس غلام، اپنے اس صحابی، اپنے اس پیارے صحابی معاذ کے لیے مل کر بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ بخشش کی مل کر کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا کافی نہیں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہل جاتے اس کا بیڑا پار ہو جاتا۔ اور صحابی یاد رکھیں، محبوب کا ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہے۔ ہم کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی نہیں کر سکتے، تو اگرچہ گناہ ہو بھی گئے ہیں تو لیکن رب کے قرآن نے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے۔ اتنا بڑا پیغام رب کے قرآن نے دیا ہے، اور آج بھی کچھ ہچکچائے بغیر دھڑلے کے ساتھ میرے محبوب کے صحابہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آپ کو اپنی آخرت کا پتہ نہیں ہے، گناہوں کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی بات محبوب کے کسی صحابی کے بارے میں زبان سے نکالنا، حضرات گرامی یہ بہت بڑا نقصان ہے، ایمان کے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیوں دعا کا کہا جبکہ سرکار کی دعا اس کے لیے کفایت کر جاتی؟ آقا علیہ السلام فرمایا کہ استغفروا لماعز، او مل کر معاذ کی بخشش کی دعا کرتے ہیں،
اس لیے کہ آقا علیہ السلام اپنی امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، اپنی امت کو سبق دینا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی اپنی امت کو درس دینا چاہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں یاد رکھو کہ تنہا کی دعا بھی اعلیٰ ہوتی ہے، لیکن جب مل کر مسلمان کسی کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اللہ اس کے لیے بخشش کا پروانہ جاری کر دیتا ہے۔ تو ہم کل خانی پہ کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ، ہم کو گانے گاتے ہیں۔ ہم کون سا کام کیا جاتا ہے؟ یا جب جنازے کا اجتماع ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر بھی سارے مومن باوضو ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کوئی نیک بندہ ہو، اس کے صدقے سے اللہ اس کی بخشش کر دے۔ کل خوانی پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ذکر اذکار ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ قرآن اینڈ پہ پڑھا جاتا ہے، پھر سب مل کر جو ہے اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ ہمیشہ مل کر دعا کرنے کی تعلیم کس نے دی؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے دی ہے۔ تو بہرکیف ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہاں قرآن اور حدیث کے روشنی کے اندر الحمدللہ ہم اپنا جو ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مرحوم کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے اصالہ ثواب کرنا، اس کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور میرے آقا علیہ السلام کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔